الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درس بہار شریعت حصہ دوم حیض اور نفاس کے مسائل چل رہے تھے، جن میں تھوڑا تھوڑا سبق چل رہا ہے۔ ایک تو گروپ میں دوست احباب بھی شامل ہو جائیں تاکہ پھر مزید لمبے لمبے سبق پڑھے جائیں گے، اور دوسری وجہ کہ مسجد مدرسے کی درسگاہ زیر تعمیر ہے، جس میں مصروف رہا ہوں اور ابھی تھوڑا سا وقت ملا ہے، میں نے کہا چلو سبق پڑھا لیں، سبق ضائع نہ ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اب تعمیراتی کام چلتا رہے اپنی جگہ پہ، اب سبق نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز، جتنا بھی ہو سکا سبق آتا رہے گا۔ آج کے سبق میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں حیض آ گیا تو یاد رکھیے گا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اسی طرح روزے کی حالت میں نفاس آ گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس روزے کی قضا فرض ہے، اس لیے کہ اگر روزہ فرض تھا تو قضا بھی فرض ہے، اگر روزہ نفل تھا تو قضا بھی نفل، اور روزہ واجب تھا تو قضا بھی واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ آج کے سبق کا یہ ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں سجدہ شکر بجانا یہ حرام ہے، سجدہ شکر بھی نہیں کر سکتے حیض اور نفاس کی حالت میں۔ اسی طرح حیض اور نفاس کی حالت میں سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آیت سجدہ سننے سے حیض اور نفاس کی حالت میں اگر کوئی عورت ہے تو آیت سجدہ اس نے سنی ہے، مثال کے طور پر جس طرح کہ کوئی قرآن ساتھ پڑھ رہا تھا، اس نے آیت سجدہ سن لی ہے تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہے۔ آگے یہ ہے کہ سوتے وقت عورت پاک تھی اور صبح سو کر اٹھی تو اس نے حیض کا اثر دیکھا ہے، تو اسی وقت سے ہی حیض کا حکم دیا جائے گا جس وقت سے اس نے حیض کا اثر دیکھا ہے۔ اگر اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی تو پاک ہونے کے بعد اس نماز کی یہ قضا کرے گی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی ہے۔ اب صبح اٹھتے وقت حیض کا اثر دیکھ رہی ہے نا، پہلے تو حیض کا اثر تھا ہی نہیں، لہٰذا اس پر تو نماز فرض تھی، اس نے جناب علی جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی تو لہٰذا اس نماز کی قضا کرے گی یہ۔ ایسے ہی حیض والی عورت سو کر اٹھی ہے اور گدی پر کوئی نشان حیض اس نے نہیں دیکھا، حیض کا کوئی بھی نشان نہیں دیکھا، تو یہ رات ہی سے پاک ہے، رات ہی سے پاک ہے۔ پھر نہا کر عشاء کی نماز جو اس کی قضا ہوئی یہ دوبارہ پڑھے، کیونکہ یہ رات ہی سے پاک تھی۔ اس نے اکثر اوقات عورتیں ایسے بھی ہوتی ہیں، خصوصاً سادہ اللہ عورتیں، اور اب تو پڑھی لکھی کہیں گے، پڑھی لکھی کیا کہیں گے کہ وہ ہیں ہی جہالت پڑھی ہوئی، تو ان کو کیا پڑھی لکھی کہیں گے، تو سبھی عورتوں کا ایک ہی حال ہے۔ حیض کے دن ہے، جان بوجھ کر نہیں نہانا، اپنے 10 دن پورے کر کے بعد میں نہانا ہے۔ تو اگر جناب علی رات جب سوئی تھی، سو کر اٹھی ہے، گدی پر کوئی بھی نشان حیض اس نے نہیں دیکھا، تو عشاء کی نماز یہ دوبارہ جناب علی قضا کرے۔ اسی طرح ہم بستری، حیض کی حالت میں ہم بستری بھی حرام ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ ہم بستری حیض کی حالت میں بھی اور نفاس کی حالت میں بھی ہم بستری مرد نہیں کر سکتا۔ اگر ہم بستری بہت تنگ ہے تو پھر اس کا طریقہ کار اور ہے جو آگے آئے گا شریعت مطہرہ میں۔ بہرحال ہم بستری نہیں کر سکتا حالت حیض کے اندر اور نفاس کے اندر، یہ مرد کے لیے حرام ہے۔ اگر حیض اور نفاس کی حالت میں ہم بستری یہ جائز سمجھ کر جانتا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں جی حیض نفاس ایسے ہی ہے، بس
حیض کی حالت میں بھی ہم بستری کر سکتا ہے اور نفاس کی حالت میں بھی ہم بستری بندہ کر سکتا ہے. اگر یہ جان بوجھ کر اسے کہتا ہے نا تو یہ کفر ہے. جان بوجھ کر اس کو، کیونکہ حرام سمجھ کر اگر کر لیا ہے تو یہ سخت گناہ گار ہوا ہے. جائز سمجھ کر کیا ہے تو کافر ہوا ہے. کیوں کہ حرام کام کو حلال سمجھنا، حرام کام کو، ایک شریعت مطہرہ نے کام حرام، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حرام کو حرام سمجھنا اور حلال کو حلال سمجھنا. اگر اس نے حرام کام کو حلال سمجھ کر کیا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، مسلمان ہی نہیں رہا. نئے سرے سے دوبارہ توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد کلمہ پڑھے، پھر جناب علی یہ مسلمان ہوا ہے. اس پر توبہ فرض ہے. اور اگر اس نے قریب ہی حیض آنا تھا، بالکل اس نے ہم بستری کی اور اس کے بعد فوراً حیض آ گیا ہے، اگر اس حال میں اس نے کیا ہے تو 1 دینار یہ صدقہ کرے گا. 1 دینار. اگر ختم ہونے کے قریب تھا حیض، بالکل حیض ختم ہی ہوا ہے اور فوراً ہی اس نے جناب علی ہم بستری کر لیا ہے، تو پھر جناب علی نصف دینار صدقہ کرنا اس کے لیے مستحب ہے، ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے گا. تو ایسی حالت میں حرام کام کو حلال سمجھنا، یہ ذہن نشین کر لیجئے گا کہ حرام کام کو حلال سمجھنا شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ حرام ہے اور کفر ہے. حرام کام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے. اس سے بچنا بہت اشد ضروری ہے. اور کئی نفس کے مارے بھی ایسے جناب علی من گھڑت چیز جناب علی آگے کر جاتے ہیں. بہرحال مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. آج کے اتنا ہی سبق ہے، کل سے انشاءاللہ اور پھر تشریح کے ساتھ کریں گے.